نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک قوم سبا کے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ سورہ سبا ہی ہم سماعت کر رہے تھے، سورہ سبا کی آیت نمبر 15 آج آئی، اور یہ سورت جو اس کا نام سبا رکھا گیا، اس کا پورا ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے سورت میں بیان کیا۔ اس کی پہلی آیت آج ہم نے سماعت کی کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے کثیر نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بجائے انہوں نے اس کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے قوم سبا کے لوگوں کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ قوم سبا کا تعارف سن لیجئے۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے یہ مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضور یہ بتائیے کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا یا کسی سرزمین کا نام ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبا ایک مرد تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے اور 4 جو تھے وہ شام میں چلے گئے۔ اس آیت کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔ اس نشانی کی تفصیل دیکھیے کہ کیسی نشانی تھی۔ فرمایا کہ اس کی نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر معارب یعنی دائیں بائیں طرف دونوں طرف کثیر باغات تھے۔ ان باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثرت تھی، اور ان لوگوں سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس نعمت پر اس کی اطاعت اور عبادت بجا لاؤ۔ تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں جس شہر کو رب پاکیزہ کہہ رہا ہے تو وہ کیسا پاکیزہ ہوگا کہ مفسرین فرماتے ہیں جس میں لطیف یعنی آب و ہوا اور صاف ستھری زمین کہ ایسا شہر تھا کہ اس میں مچھر، مکھی، کھٹمل، سانپ، بچھو کوئی چیز وغیرہ نہیں، اور ہوا کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے تو اس کے اگر کپڑوں میں چوہیں ہوتی تھیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سب کی سب مر جاتی۔ تو فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی روزی پر شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت یعنی فرما برداری بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ لیکن کیا ہوا آگے سنیے، قرآن خود بتاتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جنتین ذواتِ اکل خمط وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیڑیوں والے تھے۔ سبا والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری سے منہ پھیر لیا اور انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بستی اس شہر والوں کی طرف اپنے 13 نبی بھیجے، ایک نہیں 13 نبی بھیجے کہ جنہوں نے ان کو حق کی دعوتیں دی اور اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ قوم جو تھے وہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا
کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر خدا کی کوئی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں، اتنی نعمتوں کے بعد ان کے منہ سے یہ جملہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر خدا کی کوئی نعمت ہے۔ تم اپنے رب سے کہہ دو۔ انبیاء سے وہ اتنی بڑی جرت کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے انبیاء سے کہہ دو کہ اگر تمہارے رب سے ہو سکے تو وہ ان نعمتوں کو روک لے۔ انہوں نے اتنی بڑی جرت کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی سزا یہ ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، میری نعمت کی ناشکری کی، تو پھر ہم نے عظیم سیلاب ان پر بھیجا، اور جس سے ان کے باغ اور اموال، ان کا مال، ان کے مکانات سب ڈوب گئے، اور ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے۔ اور فرمایا کہ وہ ایسے تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثال بن گئی، اور جو ان کو میں نے خوبصورت دائیں بائیں ہر طرف کثیر باغات تھے، کثیر جو پھل تھے، تو میں نے پھر فرمایا کہ ان کے باغوں کو بدل دیا، جو میٹھے اور شیریں پھل جو دیتے تھے، فرمایا کہ وہی رب ہے، کیونکہ وہ چاہے تو مٹھاس پیدا کر دے، تو انہی پھلوں میں اس نے کڑواہٹ پیدا کر دی۔ فرمایا کہ وہ ایسے کڑوے ہو گئے کہ انتہائی بدمزہ پھل ہو گئے، اور فرمایا ان پھلوں میں جاؤ، اور تھوڑی سی بیڑیاں تھیں جیسے ویرانوں میں اگ آتی ہیں، اس طرح کی جھاڑیوں اور وحشتناک جنگل کو جو ان کے لیے خوشنما باغوں کی جگہ تھا وہ بدل دیا گیا۔ اس لیے اللہ نے اس کو بھی باغ فرمایا کہ ان کے ایسے باغوں کو پھر جو خوشنما تھے اب انہی باغوں کو بدنما میں ہم نے بدل دیا۔ علامہ احمد صاحبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے سے فرماتے ہیں، مقصد اللہ رب العالمین کا اس قوم سبا کی بستی کا جو واقعہ اللہ نے بیان کیا، اس سے مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ اے حضور کے امتیوں، یاد رکھنا کہ تم بھی ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ان پر ان کو کہا گیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو پھر ان کا عذاب آپ نے سنا کہ کیسا اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ ایسے ہی حضور کی امت کو بتایا گیا کہ تمہیں بھی جو اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور نافرمانی کرتے رہو گے تو پھر تمہیں بھی ان جیسے حالات کا سامنا کر سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن سمندری طوفان، سیلاب سے ہونے والی عبرتناک تباہی کے نظارے، ابھی حال میں ہی چند ماہ پہلے جو سیلاب آیا اور آئے دن سمندری طوفان کا کہا جاتا ہے، تو اس کی تباہی کے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج کا مسلمان اپنی عملی حالت سدھارنے کے بجائے اپنی سابقہ نافرمانی والی ہر روش ہی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کی صحیح معنوں میں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید بیان کیا، میں ایک آیت بیان کر کے اور اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ فرمایا ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا، اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں کہ جو ناشکرا ہو، یعنی ہم نے انہیں ان کی ناشکری اور ان کے کفر کی وجہ سے یہ بدلہ دیا، اور ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اس کو کہ جو نعمتوں کی ناشکری کرے اور اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، آج یہی شہر کراچی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو چند سال پہلے کیسا اللہ کی رحمتیں اس شہر کراچی پر، لیکن اب آپ دیکھیے کہ ہر لحاظ سے شہر کراچی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور تباہ و برباد کرنے والے آج بھی اس کو مزید تباہ کرنے کے لیے ہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت اگر آپ دیکھیں جو 14ویں پارے میں نے پیچھے بھی عرض کی تھی، اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے لحاظ سے شہر کراچی کے لحاظ سے یہ آیت بالکل 100% نظر آتی ہے کہ سنیے وہ آیت کیا ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، کیونکہ یہ قرآن تو قیامت تک ہے، یہ پچھلوں کے لیے بھی لیکن اگلوں کے لیے بھی اسی طرح یہ منظر سامنے آتا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کہ جو امن اور اطمینان والی تھی،
یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، فرمایا کہ ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا۔ فرمایا فکفرت بانعم اللہ، تو اس وہاں کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے۔ فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ آپ دیکھ لیجئے آج کیسا خوف ہے، کبھی بجلی کا ہر وقت ٹینشن کا خوف، اور ورنہ اور اسی طرح مستقبل میں یہ مہنگائی کا خوف، بھوک کا خوف، اسی میں انسان کو لگا کر رکھ دیا گیا۔ تو انسان جتنی اللہ کی ناشکری کرتا چلا جائے گا تو یہ عذابات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ انسان ناشکری کرنے کی وجہ سے چاہے وہ خود اپنا جائزہ لے لے، پھر بحیثیت قوم، پھر بحیثیت محلہ، پھر ہر لحاظ سے بندہ دیکھے، پھر اپنے خاندان میں دیکھے، انسان جتنی ناشکری کرتا ہے تو خود مصیبت کا شکار ہوتا ہے۔ یہی بات قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں۔ مزید ان قوم سبا کا بیان اللہ نے اور بھی کیا کہ مزید اس رکوع میں کیا کیا باتیں آئیں گی وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص للہیت کے ساتھ میرے مولا قرآن سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی ظاہری باطنی گندگی ہم سے دور کر دے، ہمیں پاک صاف پاکیزہ طیبہ حیات طیبہ عطا فرما دے۔ ہماری زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اللہ اپنے اور اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے، ہر گناہ سے بچا لے، نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال وسیع اور آسان ذرائع سے عطا فرما۔ جو تو عطا کر رہا ہے مالک ہمیں اس پر کثرت سے شکر کرنے والا بنا دے، زبان و دل سے ناشکری سے ہمیں بھی بچانا، نافرمانیوں سے بچانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔